کہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور اصل میں یہ ان کا کردار یا ان کی جو پالیسیز رہی ہیں یا جو انہوں نے سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی جو کچھ کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. لیکن ایک آرٹیکل آیا ہے اور اس آرٹیکل کو میں ضرور چاہوں گا کہ 28 تاریخ کا یہ ڈیلی میل کا آرٹیکل ہے. لیکن اس آرٹیکل کی شہ سرخی پڑھنے سے پہلے میری یہ استدعا ضرور ہوگی کہ میں کچھ اعداد و شمار جو فرمائشی آرٹیکلز لکھوائے گئے تھے اور جو پاکستان کو ایک بین الاقوامی سطح پہ نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوشش تھی، پاکستان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیے جانے کے حوالے سے بین الاقوامی جریدوں کو جس طرح استعمال کیا گیا، جس طرح ان سے من پسند اپنی مرضی کے نیریٹو کے اوپر، اپنی مرضی اور منشا کے اوپر جس قسم کے آرٹیکلز پاکستان کی جس سے سبکی ہوئی، وہ تمام تر بھی میں آپ کو اعداد و شمار بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے یہ شہ سرخی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ شہ سرخی جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے اور اصل جو حقیقت ہے بانے پی ٹی آئی کی وہ عوام اور قوم کے سامنے ہے اور تمام تر میں سمجھتا ہوں دنیا کے سامنے جو ہے ان کا کچھا چٹا کھول کے رکھ دیا گیا ہے. اب میں یہ شہ سرخی شاید آپ کی اسکرین میں ساتھ یہ چل بھی رہی ہو. University of Oxford is inundated with angry protests after disgraced ex-Prime Minister of Pakistan Imran Khan revealed plans to run for Chancellor from his prison cell. یہ شہ سرخی ہے. یہ دیکھ لیں کہ ان کو جو لقب دیا گیا ہے بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے وہ ڈسگریسڈ ایکس پاکستان پرائم منسٹر عمران خان. اب ڈسگریس کا مطلب کیونکہ انگریزی کا لفظ ہے تو اس کی بھی تھوڑی تشریح یا ٹرانسلیشن کرنا ضروری ہے کہ ڈسگریسڈ کون ہے. ڈسگریسڈ وہ ہے جو بے عزت ہوا ہو. ڈسگریسڈ وہ ہے جس کو بے آبرو کیا گیا ہو کہ وہ اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام ہوا ہو، بے عزت ہوا ہو. تو ڈسگریس کا مطلب تو یہ ہے. اب ہم تو نہیں کہہ رہے، حکومت پاکستان نہیں کہہ رہی، انٹرنیشنل میڈیا چیخ کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ ڈسگریس انسان ہے. فرمائشی آرٹیکلز پہ آتے ہیں. جو فرمائشی آرٹیکلز لکھے اس کے تقریباً جنوری سے اگست تک اسی سال آپ نے دیکھا کہ 132 نیگیٹو، منفی اور اینٹی پاکستان آرٹیکلز شائع کیے گئے. اس میں زیادہ تر جو آرٹیکلز تھے، بی بی سی نے 14 آرٹیکلز لکھے، نیو یارک ٹائمز نے 13 آرٹیکلز لکھے، دی گارڈین نے 10 آرٹیکلز لکھے، الجزیرہ 8 آرٹیکلز لکھے، واشنگٹن پوسٹ، بلومبرگ، فائنینشل ٹائمز ان کے 6 آرٹیکلز جو ہیں انہوں نے لکھے. اور یہ تمام تر وہ آپریشن گولڈ سمتھ جس کا آپ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم کیمپین کے تھرو ایک بڑے باریک طریقے سے جس طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی کو بچا لیا جائے، کیونکہ انٹرنیشنل لابینگ تو یہی چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے کسی طرح، کیونکہ وہ ان کا ایک کٹ پتلی ہے، اس کو کسی طرح ہم بچا لیں. تو یہ تو نہیں ہونے والا. یہ جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، جو دن دہاڑے ڈکیتیاں کی ہیں، جو چوریاں کی ہیں، جو لوٹ مار کی ہے، جو ڈاکے ڈالے ہیں، ان تمام چیزوں پہ ان کو حساب تو دینا پڑے گا. اپنی حرکات و سکنات کی وجہ سے ہی وہ آج پابند سلاسل ہیں. نہ حکومت کی کسی خواہش پہ، نہ کسی شخص کی خواہش پہ وہ پابند سلاسل ہیں. وہ اگر پابند سلاسل ہیں تو وہ گھڑی چوری کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکہ مارنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. انتشار پھیلانے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. بلگری کے ہیرے جواہرات کے سیٹس بیچنے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. پاکستانی قوم کو اشتعال انگیزی دلانے کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں. پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک ڈالنے کی وجہ سے وہ پابند سلاسل ہیں. یہ تو کچھ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن میں کیونکہ یہاں پہ پڑھنے کا رواج نہیں ہے، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ آرٹیکل میں نے مینشن تو کر دیا کہ ڈیلی نے جو آرٹیکل لکھا ہے، لیکن اس کے کچھ ایکسپٹس میں ضرور پڑھوں گا اور اس میں
کوٹ آن کوٹ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ تمام تر چیز بھی رکھی جائے. اس میں دیکھیں کوٹ آن کوٹ انہوں نے کہا کہ دا فارمر پرائم منسٹر اینڈ کرکٹر 71 یہ کہتے ہیں کہ ہی سیڈ ہی وانٹڈ ٹو گیو بیک. آپ کیا واپس دینا چاہتے ہیں؟ واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ ٹو گیو بیک؟ کیا آپ 190 ملین پاؤنڈ جو آپ نے دن دہاڑے ڈکیتی کی، ڈاکہ مارا، وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ گراف کی وہ خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی جو آپ نے چوری کی توشہ خانہ سے، کیا آپ وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو بلگری کا جیولری سیٹ تھا جس میں ایئرنگس تھیں، نیکلیس تھا، یہ اور دیگر ایک دو اشیاء تھیں اس میں، جو تحفتاً توشہ خانہ میں آپ کو سعودی حکومت کے آپ کے میڈن وزٹ پہ ملا تھا، کیا آپ وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ یا وہ جو پاکستان کی بے عزتی ہر فورم پہ آپ نے کروائی ہے اور آپ نے ہر طرف پاکستان کو رسوا ہونے کے لیے آپ پیش رہے ہیں، کیا وہ پاکستان کی جو عزت آپ نے مٹی میں ملانے کی ناکام کوشش کی، کیا وہ واپس کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ تو کہتے تھے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہے. میرے خیال سے سبز پاسپورٹ کی عزت آپ نے جو اتنا کلیم کیا تھا وہ آج سب کے سامنے ہے کہ کم از کم حکومت کی بے انتہا کوشش ہے کہ وہ عزت اصل میں جو ہے وہ واپس لائی جائے. پاکستان کا وہ وقار، پاکستانیوں کی وہ عزت جو آپ کی ان حرکات و سکنات کی وجہ سے اور کسی وجہ سے نہیں، آپ کے اس بھکاری پن کی وجہ سے، آپ کی اس چوری اور جو عادت ہے آپ کی، جو آپ نے تمام تر یہ چیزیں چوری کیں، ڈاکے ڈالے، اس وجہ سے، اور جو کرپشن کی، کیا آپ آکسفورڈ کو جو اتنے پیسے آپ نے بنائے کرپشن کے مد میں اپنی پارٹی کے تمام تر لوگوں کو ساتھ میں لا کے، تو کیا وہ آکسفورڈ کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اور یہ اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ اگین میں اس کو ایکسیپٹ کو ضرور پڑھوں گا. ایز چانسلر I would passionately advocate for Oxford's championing its values of diversity, equality and inclusion both in the UK and abroad. مطلب آپ نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، جو آپ پوری قوم کو پتہ ہے آج اگر دہشت گردی کی لہر میں تیزی آئی ہے اس ملک میں تو وہ کس کی بدولت ہے، وہ کس کا دیا ہوا تحفہ ہے؟ وہ آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے. You are nothing else than a طالبان apologist. آپ ایک طالبان اپولوجسٹ ہیں. آپ اپنے دور حکومت میں جس طرح آپ نے طالبان کو، دہشت گردوں کو ری سیٹلمنٹ اور انٹیگریشن کے نام پہ یا ری انٹیگریشن کے نام پہ جس طرح آپ نے جیلوں سے ان کو آزاد کیا، آج یہ پاکستانی قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے.